ناراض نہ ہونا. آج کل جو بہو بن کے آتی ہے نا وہ اپنی ساس کے مقابلے میں اپنے خاوند کو یعنی خاوند کی ماں کے مقابلے میں ابھارنا شروع کر دیتی ہے کہ اس سے بات نہ کرنا, اس سے گفتگو نہ کرنا, یہ تیری ماں نہیں ہے, تیری دشمن ہے, تیری بچوں کی ایسے. تو میں عورتوں کے مجمع میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ میری ماؤں بہنوں, تم آج کی بہو ہو, کل کی ساس ہو. آج تم اپنے خاوند کو اس کی ماں سے جدا کر کے بولنے پر پابندی, بہنوں سے جدا کر کے بات کرنے پہ پابندی رکھ رہی ہیں, تو کل آپ بھی ساس بنے گی. آپ کے بیٹے نے بھی اپنی بیوی کو بیاہ کے گھر لانا ہے اور آپ کی بہو بھی آنی ہے. آج یہ بیٹا تم نے ماں سے جدا کیا, کل اپنا انتظار کرنا. آج کی بہو کل کی ساس ہے. اور یہ جملہ ہے, یہ بات ہے. تھوڑا سا مرد اس مسئلے میں معاملہ ٹھیک کرے نا تو کبھی ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہو سکتی. سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, مجھ سے میرا حلقہ بیعت یا اپنے دوست متوسلین یہ سارے پوچھتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو میٹر, حساس معاملہ ہے, ماں کو اور بیوی کو راضی کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں ایک بات طے کر لیں. مجمع گھر میں جب گھر کا مجمع ہو نا تو سب میں اماں کو سچا کریں کہ میری اماں ٹھیک ہے, اماں ہے, بوڑھی ہے, اس کو سکون دیں. کمرے میں بیوی کے گھٹنے پکڑ کے اس کو کہنا پڑے نا کہ بیگم راضی ہو جا, تو آپ گھٹنے پکڑ لیں, اس سے صرف یہ سمجھائیں کہ میری ماں ہے, اس کے قدموں تلے میری جنت ہے, اللہ کے لیے تھوڑی نرم ہو جا. تو آج کی بہو کل کی ساس ہے. آپ کی بیوی مانتی کیسے نہیں, لیکن آپ کے پاس زبان ہونی چاہیے, آپ کے پاس پیاری نگاہ ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تجھ سے پتھر بھی ہنس کے بولے. لفظ آپ کے پاس ہونے چاہیے, آپ کو انداز گفتگو آنا چاہیے, سمجھانے کا انداز ہو. آپ کا گھر کیسے سنورتا نہیں.